बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आज आपके साथ एक ऐसे दास्तान रखते हैं और जिनका इंटरव्यू हमने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू की थी। और ये वाक़या है इस्लामाबाद थाना खिरपा और चूचा शहर का वाक़या है। और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग था, लवारस था, और जो कि अपनी ज़िंदगी की अच्छी खुशियाँ गुजार रहा था एक अजनबी बंदे के साथ, उसकी फैमिली के साथ। तो हमने उनके इंटरव्यू किया था और वो ठीक ठाक था, और उनकी अपनी ज़बानी कोई ऐसी बातें की थी कि यार ये लोग मुझे मारेंगे और मुझे पता नहीं ये कैसे मारेंगे, और लोग भी मुझे मारेंगे और पता नहीं मुझे कैसे मारेंगे, और ये मेरे जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं, और ये मेरे जो है ना मेरे बैंक बैलेंस के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो वीडियो ऑलरेडी हमारे पहले भी हमने अपलोड की थी और उसका लिंक्स हमारे वीडियो के साथ मुंसलिक होगा, आप उसकी फरियाद सुनें। तो वो बाबा बुज़ुर्ग तो चला गया, और ये दास्तान ऐसा हुआ कि ऑलरेडी बाबे ने अपने उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस दायर किए थे, और उनका जो था जो केस की पैरवी इनके साथ जो इनका मुलाजिम था सरदार खान, उसको अपना मुख्तियारनामा दिया था। तो जो मुतलका थाना है SHO तुराबुल हसन साहब, उसने जो कानून को अपने हाथ में लिया, जो कोर्ट के फैसले थे, जो कोर्ट में स्टे ऑर्डर चल रहे थे, उनको टोकरी में रद्दी के टोकरी में डाला, और वो जाकर उस बुज़ुर्ग को उस घर से उठाया और उठा के उन लोगों के हवाले किया, जबकि बुज़ुर्ग जाना नहीं चाहता था। और उन्होंने जो सरदार खान था उसको थाने बुलाया था कि आप थाने आ जाएं, आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है। वो थाने में आ गया, और इधर से तुराबुल हसन SHO उसने नफरी भेजी और जाके उसके घर पे दावा बोला, और दावा बोलने के बाद उनके जो फैमिली थी उनको भी हरास किया, और उनसे वो जो बुज़ुर्ग शहरी था उनको उठा के इन लोगों के हवाले किया। जब हमने उनसे सवाल किया कि आपने एक ऐसा शख्स जो वो इन लोगों के साथ रहना नहीं चाहता था, आपने कैसे कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, तो आपने इनको क्यों कहते कि नहीं मैंने चैलेंज नहीं किया, ये इनका वारिस हैं, आज नहीं जाना था, कल जाना था, परसों जाना था। लेकिन बुज़ुर्ग शहरी नज़र हुसैन ने जाते जाते एक ऐसे पैगाम छोड़ दिए थे कि ये लोग मुझे मारेंगे और मुझे कैसे मारेंगे, और ये मुझे पता नहीं है कि ये मारेंगे और मुझे कैसे मारेंगे। और मज़ीद इनकी तफसीलात, जो शख्स सरदार खान था जो 6 बरस से इनकी खिदमत कर रहा था। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ बैठा हुआ है सरदार खान, जो सरदार खान 6 साल से इन लोगों की खिदमत कर रहा था। तो वो ये सुनेंगे सरदार खान के ज़बान। जी सरदार भाई, आपको फर्स्ट टाइम किसी के साथ कैसे मुलाकात हुई है, इन्होंने आपको क्या कहा, जो हकीकत है वो अपने नाज़रीन को आप बोलें कि ये नाज़रीन हमारे सुन सकें और सबको ये बात इन तक हमारी पहुंच सके। जी मुस्तफ़ा भाई, मैं 2021 जनवरी को अचानक मोहम्मद रियाज जो छोटा भाई है इनका, जी बहुत हो गया मरहूम, उनसे मेरी PWD बाई चांस मुलाकात हुई। मैं दूध सप्लाई गाड़ी पे काम कर रहा था, तो दुआ सलाम हुई है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा मेरा खिदमत के लिए कोई भी नहीं, मैं एक दूसरे की सवाल करके गाड़ी चलवाता हूँ, बराए मेहरबानी आप अगर मेरे साथ काम करें तो एक मुलाकात कर लें, मेरे साथ गाड़ी चलाएँ, मेरी ड्यूटी करें। मैंने मुलाकात की, तो फिर उसने सारी स्टोरी बताई है ना कि बेटे मेरे हैं लेकिन मेरी खिदमत नहीं करें, मैं माजूर हूँ, बीमार हूँ, आप आ जाएँ। नकदी तो मेरे पास हालात मेरे इतने नहीं हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने जनवरी 2021 से उनके साथ मुलाजमत स्टार्ट की है। तो फिर 3-4 महीने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा एक सतीला भाई है अलमेरे में एक बाड़े में पड़ा हुआ है, ये कुछ ज़मीन और मकान उसकी मैंने अपने नाम करवाई थी, लेकिन कीमत में अदा नहीं कर सका। ठीक है, ये उसने तहरीर भी मुझे लेके दी हुई है। ठीक है, तो आप अगर उसकी भी खिदमत करें, अल्लाह के सिवा उसका कोई भी नहीं है, साथ ले आते हैं, आप उसकी भी देखभाल करें, तो हम दोनों की तो इंशाल्लाह आपका नहीं तो आपके बच्चों के लिए हम बहुत बेहतर कर देंगे। ठीक है, हम बुजुर्ग को ले आए हैं, बहुत ही तकलीफ हालत थी, ना देख सकता था ना सुन सकता था।
تو میں نے اس کی خدمت کی, اس کی دیکھ بھال کی, علاج کرایا. علاقہ گوا ہے الحمدللہ, وہ اچھا بول بھی سکتا تھا, اچھا دیکھ بھی سکتا تھا, سن بھی سکتا تھا. 5 سال تک جو ہے ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے ہمارے چلتا رہا. تو اچانک وہ مرزا محمد ریاض صاحب جو تھے, ان کے پاؤں پہ چھوٹا سا زخم ہوا تھی, ان کو شوگر, تو اسپتال لے گئے. تو ڈاکٹروں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اس کو ہے بیمار ہے, گھر لے جاؤ, خدمت کرو جب تک ہے, اگر کاٹو گے تو مر جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر ہے تو ویسے بھی پہلے بیمار ہے, چارپائی پہ ہے, تو جب تک ہے گھر لے جاتے ہیں واپس. لیکن ان کے بیٹوں نے کہا نا کہ نہیں, ہم ٹانگ کھٹوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک قسم کا یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جان چھوٹ جائے. جان چھوٹ جائے. ٹھیک ہے. بس انہوں نے ٹانگ کٹوائی, وہیں وہ اس کا انتقال ہو گیا 14 مئی 2024 کو. 14 جولائی 2024 کو ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ بزرگ دوسرے حاجی نظر حسین صاحب مرحوم نے ان سے اپنی زمین اور مکان کا تقاضا کیا. ٹھیک ہے. تو کچھ کیش بھی تھی, نقد بھی. وہ ان سے اس دھوکہ دہی میں کہ ڈاکخانے میں حرام ہے, سود جو آپ لے رہے وہ حرام ہے اور کم ہے, تو ہم آپ کو زیادہ پیسے بھی دلائیں گے اور حلال طریقے سے دلائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ پیسے دیں, ہم اپنے ساتھ لگا دیں. اچھا, ان بزرگ شہری کے جو پیسے تھے وہ اس میں تھے اپنا ڈاکخانے والے جی جی ڈاکخانے کے اکاؤنٹ میں اس کے اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی. جی جی یہ کہتے ہیں کہ پیسے آپ نکال دیں اور آپ کو ہم اس کا معاوضہ زیادہ دے دیں گے. جی جی, حلال طریقے سے, حلال طریقے سے حلال کر رہے تھے. ہاں جی, جس طرح حلال کر کے دے دیے. جی دے دیے. تو اچھا طریقہ ہوتا ہے, اس طرح حلال کر کے پیسے دینے چاہیے. جس طرح ان کے ستیلے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے کیا ہے. جی جی. تو وہ پیسے 30,20,000 روپے کیش بھی لے لیا. ٹھیک ہے. بیکول یہ مرحوم حاجی نظر حسین صاحب کے کہ ان کا ایک وکیل ہے رجب نامی, انہوں نے میرے سے, یہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ سوئے ہوئے مجھ سے انگوٹھے لگوائے ہیں یا کہ کوئی نشہ ادیات دے کے مجھ سے انگوٹھے لگوائے. میں نے ہوش آواز میں, نہ یہ میرے وارث ہیں اور نہ ہی میں نے زمین مکان یا پیسے ان کو دیے. یہ بزرگ شہری نظر حسین کی گفتگو تھی. جی 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 جی. تو لہٰذا یہ مجھے واپس ملنے چاہیے. اس بات کے اوپر انہوں نے بات نہیں مانی, تو اس نے مجھے لے آ کے اٹارنی مجھے دے کے کورٹ میں کیس کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے جب ان کے کورٹ میں کون سے کس چیز کے کیس لگے ہوئے ہیں جو اسٹے ہوا ہے؟ جی جی, پہلے کورٹ میں ایک پیسوں کا الگ کیس ہے, 30,20,000 کا جو فراڈ کیا اس کا الگ کیس ہے, اور زمین جو مکان زمین جو ہے انہوں نے زبردستی جعلی طریقے سے ہٹائی ہے, اس کا الگ کیس لگا ہوا, وہ زمین مکان اسٹے ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے پھر میرے کو پریشرائز کیا, دبایا کہ آپ یہ بھی بزرگ ہے, آج ہے کل نہیں ہے, تو آپ کے جو ہمارے والد صاحب نے یا انہوں نے جو آپ کو زبان دی ہوئی ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا کریں گے. کورٹ کچہری نہ جائیں, آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے میرے سے کیس جو ہے واپس کروایا, زبردستی بلیک میل کر کے ڈاکومنٹ مجھ سے لے لیے اور کیس واپس کروایا. اور پھر وہاں جا کے انہوں نے آنکھیں بدلی کر دی, نہ پیسے دیے نہ زمین کے لیے, بلکہ انہوں نے پولیس کے آپ میرے ساتھ اس درمیان انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے, آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں, آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں. پھر انہوں نے پولیس کے ذریعے SHO سے سیٹنگ کرا کے کیا اللہ بہتر جانتے ہیں لین دین کیا, کیا سیٹنگ کرایا. تو انہوں نے مجھے SHO نے تھانے بلایا, کرپا تھانے. ٹھیک ہے. میں تھانے آیا تو پیچھے سے انہوں نے پولیس اور یہ بندے لے کے سیدھے میرے گھر گئے. ٹھیک ہے. اور میرے بیوی کو انہوں نے گالم گلوچ جو تھپڑ مارے, اور میں بچہ میرا اس کو وہ مووی ان کی وہ بنا رہا تھا مووی, اس کو انہوں نے چماٹے مار کے موبائل ان سے پولیس والے نے لے لیا. ٹھیک ہے. اور وہ 2-3 چماٹے اس طرح کی ماری ہیں کہ وہ 7-8 سال کا تھا, وہ ڈر کے مارے. قریبی کباڑ خانہ تھا پٹھان, اس کے جا کے کباڑ میں چھپ گیا, جو میں ڈھونڈوں گا رات کو 4 بجے مجھے ملا. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے زبردستی وہ بزرگ جو تھا وہ باقی الحمدللہ پہلے ان کی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کی وجہ سے تھوڑا معذور ہو گیا تھا, وگرنہ اب وہ بالکل سیٹ تھا, بات چیت سوچ سمجھ ہر چیز کر سکتا تھا, اور ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے زبردستی اس کی چارپائی اٹھائی ہے. ان کے ساتھ خالد نامی ایک بس نیم مینٹل نما بندہ ہے, اس نے وہ شور کر رہا تھا بزرگ, تو اس نے اس کو زد کوپ کیا, تھپڑ مارے کہ میں تیرا گلا دبا دوں گا. تو بزرگ کو پہلے ہی ان پہ بہت ڈاؤٹ تھا, شک تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے لے جا کے. تو مجھے بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ سردار جس نے مجھے اٹھایا تھا یہ مجھے لے جا کر کسی نہ کسی طرح مار دیں گے. یہ اس کا ریکارڈ بیان ریکارڈ موجود ہے.
پھر یہ زبردستی مجھے SHO نے تھانے بلایا اور یہ پیچھے واردات ڈلوائی اور اس کا چارپائی جو ہے انہوں نے زبردستی وہ چیختا چلاتا رہا، اس زبردستی اپنے گھر سے اٹھا دیا. جب گھر سے انہوں نے اٹھایا، وہ جو تھانہ تھا اس نے کورٹ کو چیلنج کر دیا، کورٹ کے جو آرڈر تھے وہ ٹھوکری میں ڈال دیے، طے کیا ہوا. اس نے سارا کورٹ جو SHO نے پاور استعمال کر دیا، جی آپ کو تھانے بلایا، جی پیچھے سے آپ کے بچوں پہ تشدد کیا اور بابے کی چارپائی اٹھائی اور بابے کو روب کر کے لے گئے. اور اس کے بعد بابا کتنے دن کے بعد ڈیتھ ہوئی ہے؟ اس کے بعد بابا اسی دن ہی بابے کے سب لوگوں نے ہوش آواز کھو گئے تھے نا، کہ بہت تکلیف کی حالت میں تھا، کہ وہ اس کو کھانا بھی میں ہاتھ سے کھلاتا تھا صحت مند لیکن تھا تھوڑا سا عمر کے حساب سے ضعیف. تو انہوں نے اس کو لے جا کے کمرے میں بند کر دیا. کچھ وہ ویسے ہی ان کے جو گلے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو ڈرایا دھمکایا نا، تو ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو گیا. تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. تو پھر 57-58 دن سمجھو نا کہ وہ کمرے میں بند رہا. اس کی حالت غیر ہو چکی تھی بالکل، اسی حالت میں وہ وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی. ہاں جی سردار خان، یہ بتائیے کہ جس ٹائم آپ کو تھانے سے کال گئی کہ آپ تھانے آ جائیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ جی سر، تھانے سے میں نے خود SSP پہ درخواست دی تھی. یہ آئے تھے میرے گھر پہ پہلے 2-3 دفعہ. ایک آدھ دفعہ انہوں نے میرے پاس موجود ہے پرچہ لے کے پھینکا نا کہ ہم آپ کے بچوں کو اٹھائیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، آپ بھاگ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ، چلے جاؤ. یہ پرچے کے اوپر کوئی نام شام اپنا لکھتے یا گمنام؟ گمنام لکھ کے تو پرچہ میرے پاس پڑا ہوا، ان کو میں نے دکھایا بھی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے اس کے بعد یہ 2-3 دفعہ انہوں نے سلیم اور رجب وغیرہ آئے. ایک دفعہ تو میں گھر پہ نہیں تھا، تو زبردستی انہوں نے گال گلوچ کر کے میرے بچوں سے بدتمیزی کر کے بیوی سے اور میری بکریوں بھی کھول کے لے گئے بدماشی سے. ٹھیک ہو گیا. میں نے اس کی درخواستیں تھانے میں بھی دی ہوئی لیکن کوئی عمل نہیں ہوا. تھانہ کرپا آپ کی نہیں سنی؟ کوئی نہیں. میری درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی درخواست میری نہیں سنی ہے. اور پھر جب اسی دن میں نے آ کے پھر SSP پہ درخواست دی کہ میرے ساتھ اور اس بزرگ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. بزرگ میرے ساتھ اچھا خوشی کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ ایک گھر جیسا ماحول تھا، رہ رہا تھا خوشی سے. تو میں نے SSP کی درخواست دے کے گھر پہنچا تو پیچھے وہ شام کو کہیں مارک ہو گئے. SHO کے پاس گئی ہے. SHO نے مجھے فون کر کے تھانے بلایا. ٹھیک ہے. تو جب میں تھانے پہنچا اور ان کی آپس میں کہیں جن کو میٹنگ طے پا گئی تھی کہ یوں کرنا ہے، تو انہوں نے ان بندوں کو اور پولیس کو ساتھ لیا اور میرے گھر پہنچ گئے. اور اس دوران آپ نے مجھے کال بھی کی تھی کہ میں تھانے میں بیٹھا ہوں جی 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 اور میرے گھر کے نمبر بند ہے اور کسی نے مجھے کال کیا ہے کہ آپ کے گھر پہ پولیس آ گئی ہے. جی 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 آپ کے بچے رو رہے ہیں اور مار رہے کوئی. تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا تو وہ ان کی کوئی تصویر بنا رہا تھا کہ جب میرے لیڈیز پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو انہوں نے بچے کو تھپڑ مار کے موبائل میں بھی اپنے. جی ناظرین، آپ کو بتاتا چلیں جو ہمارے محافظ ہیں یہ تھانے میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ہمارے ہی لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بندے کا مسئلہ مسائل ہو جائے وہ اس کو دیکھا جائے، دیکھنے کے بعد وہ جو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کا ادھر جج بن کے فیصلہ کرنا، یہ اختیار صرف کورٹ کو ہے ہمارے. اور وہی بندوں نے ان کو تھانے بلایا اور ان کے بچوں پہ تشدد کیا. اور اس کے بعد جو بابا تھے، جو شہری تھے، جو نظر حسین شاہ تھے، ان کو کیسے اٹھا کے لے کے گئے؟ جی وہ بزرگ ہمارے ساتھ ہنسی خوشی اپنے گھر جیسے ماحول میرے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے. تو انہوں نے پہلے تو مجھے اس بات پہ کوشش کافی کی ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کم کرو، لاپرواہی کرو کہ مر جائے، جان چھوٹے. لیکن میں الحمدللہ اپنے والدین کی طرح ان کی علاقہ گواہ ہے، میں نے ان کی بھرپور خدمت کی ہے. خدمت میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو پھر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک یہ زندہ ہے، یہ کیس کی پیروی کرے گا تو ہم سے یہ عدالت میں جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا کہ آپ نے غلط کام کیوں کیا، لہٰذا اسی کو کسی طرح ختم کیا جائے. تو پھر انہوں نے زبردستی پولیس پاس کھڑی تھی اور انہوں نے ایک نیم پاگل جیسا شخص ہے، ان کا رشتہ دار ہے خالد نامی، وہ سب سے آگے بڑھ کر بزرگ کے سمجھو گا نا کہ یہاں تک جب بزرگ اٹھ رہا تھا کہ نہیں میں نہیں جا رہا ہوں، میرے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرو، آپ مجھے لے جا کے مارو گے مجھے پتہ ہے. تو اس نے اس کو زبردستی چارپائی پہ دبایا اور گالم گلوچ کی اور اس کی چارپائی اٹھا کے اپنے گھر لے گئے.
اچھا ان کے بعد پھر آپ لوگوں کو گھر سے نکالا گیا, پولیس نے نکال دیا کیونکہ آپ کا اسٹے چل رہا تھا, زمین کے بھی اسٹے چل رہا تھا, مکان کے اوپر اسٹے چل رہا تھا, اور باقی آپ کے ایک ٹرنی آپ کو دی تھی جو آپ کورٹ کے کیس کر رہے تھے. جی جی تو آپ کو تو پولیس نے نکالا. جی جی پولیس نے زبردستی نکالا ہے. جو کورٹ آرڈر کو بالکل ٹوکری میں ڈال دیا اور انہوں نے ایس ایچ او نے اپنے نئے آرڈر سٹارٹ کر دیے. جی جی ایس ایچ او نے بولا نا کہ یہ کورٹ نہیں, یہ میری عدالت ہے, یہ میری عدالت ہے. جی میرا فیصلہ ہے. تھانہ کھرپے کے ایس ایچ او تراب الحسن صاحب نے اپنی عدالت لگائی, اور ایک بزرگ شہری جو ایک گھرانے کے ساتھ تقریباً کافی ٹائم سے دیکھ بھال کر رہے تھے, اور ان کے کلپ آپ کو دکھایا جائے گا جس میں بزرگ بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے اور یہ نہیں پتا مجھے کیسے ماریں گے, اور یہ لوگ میرے جان کے دشمن ہیں. وہ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ وہ کلپ ان ریکارڈ ہے, جو جس ٹائم وہ زندہ تھے, اور انہوں نے اپنے الفاظ سے وہ جو باتیں کی تھی اپنے الفاظ سے کی ہیں. مختصر کہانی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو نظر حسین مرحوم تھے, وہ ان کے کسی رشتے سے نہیں ہیں. ان کا باپ علیحدہ, ان کی ماں علیحدہ, اور ان کا آپس میں کوئی اتنا نہیں تھا جتنا ان لوگوں نے آ کے ان کی زمین کے اوپر اور ان کے مکان کے اوپر اور ان کے بینک اکاؤنٹ کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک آپ کا اوپر قابض ہو گئے. اور ایک شہری جو زندگی کو چند اچھی سانسیں لے رہا تھا اور زندگی اپنی گزار رہا تھا, تو وہ لوگوں نے اٹھا کے اپنے گھر لے گئے, اور اس کے بعد جو اس کی نیت تھی, اور یہ چیزیں اہل علاقہ سے ہم نے پوچھا ہے, لیکن اہل علاقہ یہ کہتی ہے کہ بابے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو مزید اہل علاقے کی موقف بھی وہ بھی آپ لوگوں کو دیں گے کہ اہل محلہ کیا کہتے ہیں, اور اپنا سردار بھائی کیا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا. ابھی تو شہر جو تھا بزرگ تھا دنیا سے فانی ہو گیا, تو وہ کوئی پیغام کو ایسے ثبوت چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو لے کے آتے ہیں کہ یار یہ واقعہ ہوا نہیں ہے, واقعہ کرایا گیا ہے. تو اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں. جی میں نہیں جانا چاہ رہا, میں اپنا کر کیوں چھوڑا. ہاں وہ کیا چاہتے ہیں, وہ چاہنے میں کہ اس کی سیو مارا, ہاں ایک مکانہ سے قبضہ کرا. مکانہ تک قبضہ کرا. ہاں وہ تو سب دیکھ بھال نہیں کرتے, خدمت نہیں کرتے. بالکل جھوٹ رہا میں مارنا, بالکل تکیا بھی نہیں کرتا. کتنا ٹائم ہو گیا تسی اتنے چرپائی تے لیٹے ہوتے بھائی تھوڑا خدمت کر رہے, کتنا ٹائم نال ہو گیا؟ 4-5 سال تو ہوئی ہے. یہ خدمت کر رہے ہیں تھوڑی, دو خدمت کر رہے ہیں. ہاں ایک خدمت روٹی پہلے دینے, پاکی پاڑی کرنے. تسی انہاں کول خوش ہو, قبضہ کر تھوڑا خیال نہیں کرتے, صرف انہوں نے صرف مکان چاہیے, تھوڑا دیکھ بھال نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, صرف مکان چاہیے. میں جھوٹ سے مارنا میں سا کے میں اچھا دوست کو کرتا. تو کوئی پیسے شیسے بھی لینے انہوں نے رکھے نے, ہاں جی تھوڑے پیسے بھی کوئی رکھے نے انہوں کو, پیسے رکھے نہیں. کتنے پیسے رکھے نے؟ 3 لاکھ 20,000. وہ کی رکھے سے تھوڑے پیسے؟ وہ جی پکی مالوں کو من بیٹھی, جائے جدھر مرضی ہے جانا ہے. اور تسی کہ گل کرتے ہو کہ گل تستے آرمی چیف بھی سنسی ہو, کیونکہ تسی آدمی کو ریٹائر ہوئے ہو, ٹھیک ہے, آرمی چیف بھی تھوڑی گل سے تسی کی پیغام چاہتے ہو, تسی حکومت کو کے تحفظ چاہتے ہو؟ میں چاہنا کہ مکان میرے پکے مل جا. ہاں زمین ہی نہیں. ہاں ہاں زمین کتنی ہے تھوڑی؟ زمین سے ایسی کوئی 40-50 کنال. ہاں اور سوسائٹی نہ رہا کی ہاں ایک نمبر 4 کنال 12 مرتے. ٹھیک ہے. تو اس نے پوری کوشش کرنے اس پر قبضہ کرا, پورا قبضہ کرا. ہاں تو کو خطرہ کس کول ہے, خطرہ کس کول ہے؟ خطرہ ہاں وہ ایک وکیل آ ہاں تو موٹے نہ, ہاں تو اس کا وہ نال مدد کی تھی, جھوٹے سین ہوئے. وکیل لگے کہ میں تھوڑے دروازے اندر وکیل کا کام تے دلتا بھی چھوڑتے, ادھر وکیل کے کرتے, مدد کرنا نہ وہ تو مدد کرے تے دلتا بھی کرے نا, ادھر وکیل آ کے کرتے سی.
आज मैं कुछ भी नहीं आख्या उसकी हाँ हम दोबारा ऐसा निकल जाए तो बाहर हाँ हाँ वो वकील आके इधर आके वकील कर्जा चढ़ाने हाँ हाँ ठीक है बनना ज्यादा की थी हाँ मैं बड़ी मेहनत की थी मैं मर लेकर बेवफा निकले हाँ कोई कोई खिदमत नहीं की थी है जी कोई खिदमत नहीं की थी कर रहा है तक क्या बनी ने हाँ ये तेरा कोई मतलब है ने मैं कब्जा शब्द हुआ हाँ तो फिर ऐसे आए तो मैं कर कोई नहीं ये मारना कौन चाहते तो कौन मारना चाहते ने ये केड़े केड़े ये ना रज्जो पूछे राजा ये मारना चाहते ने हाँ जी सरदार ये बताइएगा कि अहले मोहल्ला और आप इसको क्या समझते हैं कि ये बाबा बुजुर्ग जिस टाइम आपके पास था ठीक ठाक सेहतमंद था, उसने अपने वर्ल्ड में सब कुछ वाज़ेह कर दिया था जी। कि ये मुझे मारेंगे, मुझे कैसे मारेंगे मुझे नहीं पता जी। कि मुझे कैसे मारेंगे, क्योंकि उस बुजुर्ग के वर्ल्ड हैं जी। और ये आपसे उठा के ले गए और उठाने के बाद इन्होंने अपने घर ले गए और उसके बाद जो मालूमात हुई है ईदी वाले आए इन बाबे को गुस्ल दिया, हत्ता कि हमारे नोटिफिकेशन जब तक जितना हम किए ईदी वाले आए इन बुजुर्ग को गुस्ल दिया है। तो क्या ये बाबे की जो फौतगी है, जो बाबे की दुनिया से रुखसती है, इसके पीछे क्या है? सर ये तो उसके अपने ज़बानी मुझसे उसने कई बार कहा कि इससे मुझे ख़तरा है, ये मुझे किसी भी तरह ले जाके मार देंगे, बेकौल अजी नज़र साहब के। ठीक है। तो ये जब ख़ुद कई बार इस तरह की कोशिशें उठाने की भी और मुझे भी कहने की ना कि इसकी देखभाल कम करो, कहीं अस्पताल लेके नहीं जाओ ताकि ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल मैंने इनकी कोई एक ऐसी बात नहीं मानी। तो फिर इन्होंने थाने के साथ मिल के SHO के साथ बात करके मुझे जब थाने बुलाया और पीछे इन्होंने अपने बंदे भी और पुलिस खड़ी करके दरवाज़ा फलांग के ऊपर अंदर भी स्टे किया हुआ मकान और ज़मीन स्टे की हुई थी कोर्ट से। इसी स्टे के दौरान इन्होंने फलांग के अंदर गए और बाबे को ज़बरदस्ती उठा के इन्होंने वो ये चीख रहा था कि आप मुझे मारना चाह रहे हो, मुझे मारना चाह रहे हो और मुझे आपसे ख़तरा है। और वाकई बात उन्होंने ज़िंदगी में कहा था कि मैं जब भी इनके हाथ लगूंगा तो समझो ना कि मेरी एंड है, बेकौल अजी नज़र साहब के। तो मैं ये समझता हूँ ना कि ये मौत तो बढ़ा के, लेकिन ये उसको अजियतनाक तरीके से बेदर्दी से मर्डर किया गया। और उसको वो इस तरह का बंदा था ना कि उसको ले जाकर इस तरह कमरे में एक माजूर बंदे को आप बंद कर दें, कुछ भी ना करें, दरवाज़ा बंद कर दें, खाना पीना ना दें तो मर ही जाना है। उसके साथ यही जुल्म हुआ, ले जाकर उसको बंद कर दिया गया। अभी आपका जो है ना, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इंतजामिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, आप इनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात उन तक पहुंच जाए? सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस बुज़ुर्ग का अल्लाह के सिवा दुनिया में और वारिस या देखभाल वाला कोई नहीं था जी। यही उसके पैसे ज़मीन उसकी दुश्मन बन गई है। इसी के लेने के चक्कर में उन्होंने ये जुल्म सितम किया कि उसके बेकौल के पता नहीं किस तरह मारेंगे। और अभी भी हमें यही शक है कि पता नहीं जालिमों ने किस तरह भूखा प्यासा रख के उसको मारा है। इसकी मेरी हकाम बाला से ये इल्तिजा है कि इसकी साफ शफाफ तहकीक की जाए। जी नाज़रीन, आज आपके सामने एक ऐसे जुल्म का दास्तान रखेंगे क्योंकि हमारे माशरे में खून सफ़ेद हो गया है और हम जायदाद के लिए किस हद तक हम चले गए हैं और ये हमें भूल गए हैं कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, हम इस ज़मीन के हैं और हमारे किस्मत में शायद जो 2.5 फुट कब्र है वो भी नसीब होता है या नहीं। और हम इस ज़मीन के साथ वो खिलवाड़ खेलते हैं और वो खिलवाड़ खेलते हैं जो हमें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इस ज़मीन पे अदल इंसाफ ख़त्म हो गया है और खून सफ़ेद हो गया है। अगर हम कुछ घड़ियाँ सोच करें कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देखें कि हमारे अब्बा अजदाद, हमारा दादा, हमारा नाना, हमारे नानके
اور ہمارے جو تھے پردادے تھے وہ لوگ کدھر تھے؟ وہ لوگ کتنے طاقتور لوگ تھے، کتنے طاقتور لوگ تھے، وہ کدھر ہے آج؟ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اچھائی کی ہے تو وہ اس کے کام آئیں گے، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ایک زمین کے ٹوٹے کے لیے اپنے پیاروں کو قتل بھی کرتے ہیں، ان کی جانیں بھی لیتے ہیں، اور ایک زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے۔ لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے ہمارا رزق کا بندوبست کر دیا گیا تھا کہ آپ کا یہ رزق آپ کے قسمت میں ہے، لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں اور آنکھیں ہمارے سفید ہو جاتی ہیں اور ہمیں دنیا کی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی، ہمیں صرف اور صرف جائیداد نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جائیداد آج ہم کسی سے قبضہ کریں، کل ہمارا ہی نسل سے کوئی قبضہ کرے گا، تو اس کے لیے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ اور باقی یہ جو چیزیں ہیں بدقسمتی کے ساتھ ہم اسلام سے، ہمارے معاشرہ نام پہ تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارے صرف دل میں کوئی اور ہے اور زبان میں صرف اللہ اللہ ہم کرتے ہیں۔ دل جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوئے تو ہم کسی حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔